آپ کی بہو آپ کی بیٹی نہیں بنی۔ جس شادی میں محبت نہیں ہوتی ہے نا، وہ شادی کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔ محبت آئی لو یو بولنے کا نام ہے۔ شادی 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 جو ایک نعمت بھی ہے اور ایک زحمت بھی ہے۔ جی ہاں، زحمت ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں میں تو بس نبھا رہی ہوں یا نبھا رہا ہوں۔ ان سب باتوں کو سنتے ہوئے جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو وہ ذہن میں یہ بناتے ہیں کہ شادی کیا مصیبت ہے؟ کیا شادی پریشانی ہے؟ شادی کے اندر کون سی خوشیاں ہمیں ملے گی؟ کیونکہ ہم نے تو اپنے ماں باپ کو اکثر دیکھا ہے، آج بھی دیکھتے ہیں، آپس میں لڑتے ہوئے۔ ہم ان کو کبھی خوش نہیں دیکھتے، کبھی پیار کرتے ہوئے نہیں دیکھتے۔ ان سب باتوں کی وجہ سے کیا ہو گیا ہے کہ آج دنیا بھر میں دیکھا جا رہا ہے 40% لوگ شادی نہیں کرنا چاہ رہے۔ اگر میں پاکستان کی بات کہوں تو 35 سال سے اوپر کی خواتین، تقریباً 1 کروڑ خواتین ہیں جنہوں نے ابھی تک شادی نہیں کیا۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ یہ مسئلے مسائل ہوتے کیوں ہیں۔ اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب کہ ہم لو میرج کرتے ہیں تو شاید ہماری زندگی بڑی اچھی ہوتی، مگر دکھایا جاتا ہے لو میرج والوں کے بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ 6 مہینہ سال جو ہے وہ لو رہتا ہے، اس کے بعد طلاق ہو جاتا ہے۔ اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ارینج میرج ہوتا تو بہت اچھے ہوتے ہیں۔ ارینج میرج کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ بس کچھ ماہ کے اندر لڑائی جھگڑے، کبھی ساس سے جھگڑا، کبھی سسر سے جھگڑا، کبھی شوہر سے جھگڑا، کبھی فرمائشیں، کوئی نہ کوئی بات کی وجہ بنا کے لوگ طلاق لے لیتے ہیں۔ اب ان سب باتوں کو آج ہم ڈسکس بھی کریں گے آپ کے ساتھ۔ جی ہاں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ، کیونکہ آپ نے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے کہ کیا وجہ ہے، تاکہ ہم نیکسٹ جب پروگرام کریں گے تو ہم آپ کے جو کمنٹس ہیں اس کے اوپر شو کریں گے۔ اچھا، اب میں شروع کروں گا لو میرج کی۔ بلکہ شادی کرنی ہی چاہیے محبت کے ساتھ۔ جس شادی میں محبت نہیں ہوتی ہے نا، وہ شادی کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔ محبت اگر تمام عمر ہو تو وہ محبت ہے، اور اگر محبت چند وقت کے لیے ہو یا چند دنوں کے لیے ہو یا چند ماہ یا چند سال، تو وہ محبت نہیں ہوتی ہے۔ انسان کو جب کوئی چیز نہیں مل رہا ہوتا ہے تو انسان ضد کرتا ہے، اور جب ضد کرتا ہے کہتا ہے نہیں میں صحیح ہوں، یہ انسان بہت اچھا ہے، اس کی ساری خوبیاں بیان کر رہا ہوتا ہے اور اس کی بدی کی طرف نہیں دیکھتا۔ یہی وجہ ہے کہ ماں باپ کا جب بچوں سے بحث ہوتی ہے تو ماں باپ کہتے ہیں تم نہیں دیکھ پا رہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، اور بچے کہتے ہیں آپ نہیں دیکھ پا رہے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے، بعض وقت ماں باپ بھی ضد لگا دیتے ہیں، وہ غلط ہے، اور بعض وقت بچے ضد کرتے ہیں، وہ بھی غلط ہے۔ آپ کو کسی بھی چیز کی اٹریکشن آپ کے پاس آتی ہے تو آپ محبت کرتے ہیں، پیسے سے محبت کرتے ہیں، گھر سے محبت کرتے ہیں، کسی بھی خوبصورت چیز کو آپ دیکھتے ہیں آپ کو اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اٹریکشن۔ آپ نے گاڑی لی، اب کچھ دنوں بعد آپ دیکھتے ہو گاڑی گندی پڑی ہوئی ہے، اس گاڑی کا خیال ہی نہیں رکھ رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ آپ کی اٹریکشن جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، اب آپ دوسری گاڑی کی طرف جا رہے ہیں۔ اسی طرح گھر لیتے ہیں، اسی طرح اب ایک ملک میں ہے، کہتے ہیں نہیں یہ ملک میرا صحیح نہیں ہے، مجھے اس ملک میں جانا ہے۔ آپ جب اس دوسرے ملک میں چلے جاتے ہیں تو اس ملک کی اٹریکشن بھی کچھ عرصے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا، پھر ہم نے شادی کے اندر بہت سے مسئلے مسائل پیدا کر دیے۔ نیا سلسلہ چل گیا ہے شادی ہالوں کا۔ جی ہاں، 1,00,000، 2,00,000، 3,00,000، 4,00,000، 5,00,000۔ پہلے زمانے میں آسانی تھی، گلی میں شامیانہ باندھ دیا، مولوی صاحب آ گئے، 2 دیگ بنا لیے، شادی ہو جاتی تھی سادگی کے ساتھ۔ نہیں، اب تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اب تو غریب آدمی کے لیے بھی شادی کرنا مشکل ہو گیا۔ اب ہر چیز میں سودے بازی۔ جی ہاں، ابھی اگر میں بات کروں گا کہ ارینج میرج کی بھی، ہم یہ دیکھتے ہیں وہ لڑکا کما کتنا رہا ہے، اس لڑکے کے گھر ہے کہ نہیں ہے، اس کا خاندان چھوٹا ہے کہ نہیں ہے، بہت سی چیزیں دیکھتے ہیں، مگر ہم اچھا انسان تو دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ اچھا لڑکا یا اچھی لڑکی آپ کس طرح سے جج کریں گے؟ سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہوگا
کہ وہ اچھا لڑکا اپنے گھر والوں کے ساتھ کس طرح سے برتاؤ کرتا ہے، ماں باپ کی کس طرح سے عزت کرتا ہے، بھائی بہنوں کا کس طرح سے خیال رکھتا ہے۔ ہم نے ہر چیز کو ایک کرائٹیریا بنا دیا، جی لڑکا 5 وقت کا نمازی ہے۔ نمازی تو ہے، بہت اچھی بات ہے، مگر کیا وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزار رہا ہے؟ کیا وہ سنتوں کو مانتا ہے؟ کیا اس میں اخلاق ہے؟ کیا وہ لوگوں سے محبت کرنا جانتا ہے؟ کیا انسانیت ہے اس میں؟ جی ہاں، یہ تو بزرگوں کے ہیں، اور لڑکیوں کے اور لڑکوں کے بھی یہی کرائٹیریا ہوتے ہیں۔ یار کیا زبردست گاڑی میں آیا تھا، کیا پراڈو گاڑی تھی، او ہو کیا پرفیوم لگایا ہوا تھا۔ اب آپ دیکھیں، ہو سکتا ہے وہ گاڑی اس کے باپ کی ہو سکتا ہے اس کے دوست کی ہو، اور اگر اس نے یہ گاڑی کمائی ہے تو اس کم عمر میں اتنی مہنگی گاڑی کیسے بنائی ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے؟ ہو سکتا ہے اس نے کوئی گناہ کا راستہ اپنایا ہو سکتا ہے کہ وہ گاڑی جو اس نے کمائی ہے، اس گاڑی کی وجہ سے اس نے بہتوں کے ساتھ ظلم کیا ہو۔ تو کیا آپ ظالم انسان کے ساتھ شادی کرنا پسند کریں گے؟ جی جناب، اب ہم بات کریں گے ہماری بیٹیوں کے بارے میں، ہماری بہنوں کے بارے میں۔ جی ہاں، جو لڑکیاں شادی کرنا چاہتی ہیں وہ کیا دیکھتی ہیں؟ بہت سی چیزیں دیکھ کے خوش ہو کے شادی کر لیتی ہیں، مگر اب ان کے کیا فرض بنتے ہیں؟ جی ہاں، کیونکہ فرض ہمیشہ ایک انسان کا نہیں ہوتا۔ یہ نہیں ہے کہ صرف مرد کا ہی فرض ہے، عورتوں کی کیا فرض ہے، لڑکیوں کی کیا فرض ہے۔ دیکھیں، آپ نے جب شادی کرنی ہے تو اس شخص سے کر رہی ہیں جس کے پاس اچھا وقت بھی آئے گا اور برا وقت بھی آئے گا۔ اچھے وقت میں بھی پیار کریں، برے وقت میں اسے حوصلہ دیں۔ ہم کیا کرتی ہیں؟ زیادہ تر میں نے لڑکیوں کو دیکھا ہے، جب برا وقت آتا ہے، تم سے کچھ نہیں ہو سکتا، میں جب سے آئی ہوں پریشان ہوں، تم تو کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے، وہ دیکھو فلاں مرد کہاں سے کہاں چلا گیا، تم سے جب بھی میں کوئی چیز مانگتی ہوں کہتے ہو پیسہ نہیں ہے، اور ہر وقت بس پیسے کا رونا ہوتا ہے آپ کے پاس، کب آئیں گے آپ کے پاس پیسے۔ یہ زندگی میرے لیے تو مسئلہ بن چکی ہے۔ میں ایسے نہیں تھی، میں اپنے باپ کے گھر میں پڑے عیاشی سے رہ رہی تھی، آپ نے تو مجھے نوکر بنا کے رکھ دیا۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو اپنے آپ سے پوچھئے گا کہ کیا، جی ہاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیگم ایک شہزادی نہیں تھی؟ بالکل تھی۔ ایک شہزادی کی شادی ہوتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، جی ہاں، اور پھر اس شہزادی کو ایک صحرا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے چلے جاتے ہیں ایک بچے کے ساتھ، اور وہ بھی کون سا بچہ؟ جو کہ 40 سال بعد، جی ہاں، وہ بچہ پیدا ہوتا ہے۔ سوچئے گا کہ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں بتایا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بے شک بادشاہ کی بیٹی ہوں، شادی کرنے کے بعد ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم شہزادی ہیں۔ ہمیں اپنے شوہر پہ بھروسہ کرنا چاہیے کہ وہ جہاں بھی مجھے چھوڑ رہا ہے میرے لیے غلط کام نہیں کر سکتا۔ اعتبار، شادی، جی ہاں، بھروسے کا نام ہے، اعتبار کا نام ہے۔ اور پھر مردوں سے بھی میں کہوں گا اعتبار کے لائق تو بنے۔ پھر ایک اور اہم مسئلہ، میں تمہارے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ کیوں نہیں رہ سکتے؟ کیا آپ نے کبھی اپنی امی سے کہا کہ امی میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی؟ کیا آپ نے کبھی اپنے ابا سے کہا کہ ابا میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتے؟ امی جتنا بھی ڈانٹ لے وہ تو میری ماں ہے نا۔ تو ساس کو کیا آپ نے اپنی ماں نہیں سمجھا؟ اور یہی میں کہوں گا ساس کو کہ اگر آپ کی بیٹی کا شوہر کوئی کام کر رہا ہوتا ہے تو بہت اچھا، اور اگر آپ کی بہو کا شوہر کام کر رہا ہوتا ہے
تو یہ زن مرید، واہ کیا انصاف ہے آپ کا. یہی وجہ ہوتی ہے کہ آپ کی بہو آپ کی بیٹی نہیں بن پاتی. اچھا، تمام لڑکیاں یہی کہتی ہیں نا کہ جناب مجھے پیسہ چاہیے، پیسہ چاہیے، اچھا گھر چاہیے. ٹھیک ہے، پیسے کمانے مرد نکل جاتا ہے، بہت محنت کرتا ہے. ظاہر ہے جب پیسے کمانے نکلے گا تو پھر وقت ظاہر ہے کاروبار کو دے گا، نوکری کو دے گا، کام کو دے گا. اب آ گئی اس کی شامت. جی ہاں، جب گھر آئے گا تو بیوی کہے گی آپ تو ٹائم ہی نہیں دیتے. اب مرد کیا کرے؟ پیسے کما کے لائیں تو پھر وقت آپ کو نہیں ملے گا، اور اگر وقت دے رہا ہے تو پیسے نہیں ملیں گے. ان بٹوین دا لائن تو نہ آپ چلتے ہیں نہ آپ اس کو چلنے دیں گے. اور اسی طرح زندگی میں مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ آپ جو ہیں کوئی بھی کام ایکسٹریم پہ کریں گے تو وہ کام خراب ہوگا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ محبت نہ کرے، محبت کرنا چاہیے ہر مرد کو. جیسے میں کہتا ہوں کہ ایک چائے کی چمچ، ایک چمچ چینی کا ڈالیں گے چائے میں تو میٹھی ہوتی ہے، 10 چمچ ڈالیں گے تو چائے بھی خراب اور چائے پی بھی نہیں سکیں گے. میں ایکسٹریمزم کی بات کر رہا ہوں. بیٹی کی جو پسند ہے اس کا بھی احترام کریں، جو آپ کی پسند ہے میں بیٹیوں سے کہوں گا اس کا بھی احترام کریں، مگر مجبوری میں شادی نہ کریں. ہمارے یہاں ہر کام ہم زبردستی کرانا چاہتے ہیں. جی ہاں، بیوی سے بھی جو کام کروا رہے ہیں زبردستی کروا رہے ہیں، آپ غلط کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں. اور بیوی بھی اگر بلیک میل کر کے اپنے شوہر سے کوئی ایسا کام کرا رہی ہے جسے اس کا شوہر پسند نہیں کرتا تو وہ گناہ ہے، غلط ہے. محبت سے رہنا سیکھیں. محبت صرف، میں دوبارہ سے کہوں گا کہ آئی لو یو بولنے کا نام نہیں ہے. محبت کا مطلب ہے محبت کو احساس کرنا. انگریز کہتا ہے نا، ڈونٹ سے یو لو می، میک می فیل یور لو. یعنی کہ آپ اس محبت کو احساس کرائیں. ہمارے یہاں طلاقوں کا کچھ ایسا سلسلہ چل رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ میں نے یہ بولا، اس نے یہ بولا، میں نے یہ کہا، اس نے یہ کہا. کیوں؟ یہ میں زندگی سے ہٹا دیں. اور ایک اور چیز، یہ جو ماں باپ ہے نا، جو 24 گھنٹے اپنے بچوں کے ساتھ لگے رہتے ہیں، جی ہاں یہ بھی ایک وجہ ہے طلاق کی. چاہے وہ لڑکی کے ماں باپ ہو یا لڑکے کے. لڑکی کے ماں باپ 24 گھنٹہ نظر رکھنا، میری بیٹی اب کیا کر رہی ہے، اچھا بیٹی نے کیا کیا، اچھا داماد نے کیا کیا. اور اسی طرح بیٹے کے ماں باپ، ہمارے بیٹا تو ہمارا رہا نہیں، بیٹا اپنی بیوی سے یہ بولو، اتنے بجے مت آنا، یہ مت کرنا. سجیشنز دے سکتے ہیں، مگر اگین میں کہوں گا بیٹا ہو یا بیٹی، سجیشنز کا مطلب حکم نہیں ہوتا. زندگیوں کو برباد کر دیا ہے. شادی تباہی میں تبدیل ہو جاتی ہے. کیوں؟ غصہ، انا. اپنی زندگی سے غصے کو ہٹا دیں، جھوٹی انا کے ساتھ زندگی نہ گزاریں. اگر غصہ ہوگا تو وہ شادی نہیں چلے گی، چاہے مرد ہو یا عورت ہو. کہ شادی کرتے وقت یہ سوچ لیجئے گا کہ اچھے برے وقت میں آپ نے ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے. زندگی صرف اچھے لمحوں کے لیے نہیں آتی، زندگی میں اچھے لمحے بھی آتے ہیں، برے لمحے بھی آتے ہیں. زندگی کو گزارے نہیں، زندگی کو جیے.